الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. شوق توجہ اور ادب سے عرض کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا جد الحسنین. خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں محبوب و مخدوم اہل ایمان بندہ باحیا مرد با وفا حضرت خواجہ محمد خان عالم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت عالی میں ان کے عرس کی نسبت سے اظہار عقیدت و محبت اور اظہار نسبت کی خاطر منعقد ہونے والی اس نورانی نجات، تسکین، عزت اور یقین و ایمان بخش مجلس عرس پاک میں تشریف فرما تعظیم، عزت، قدر کے لائق جمیع مشائخ، سادات کرام، علماء اہل سنت، صوفیاء، جلیل القدر خلفاء، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، سالار قافلہ، دور حاضر کے بہت معتبر، مستند اور معتبر عالم دین اور خانقاہی نظام کے اصولوں کے خوبصورت محافظ و پہرے دار و مبلغ، عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ پیر غلام رشید صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کی تعمیر میں میں بندہ ناچیزات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور 30 منٹ میں جو میرے مالک جل جلالہ کی طرف سے مجھے عطا ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسط سے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے سائن کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے حصے کا لنگر لے کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک 6666 آیات کا نام ہے. اس میں چند چنیدہ آیات کی بات نہیں ہوگی. سارا قرآن لفظ لفظ، حرف حرف، آیت آیت، ہدایت ہی ہدایت.
نور ہی نور ہے، خیر ہی ہے۔ اور قرآن کے دامن ہدایت سے وابستہ ہونے والوں کی بھی مختلف حیثیتیں، کچھ میری طرح کے ہیں جو صرف عبارت کی تلاوت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں، کچھ اس کے آگے بڑھ کے ترجمہ، مفاہیم، مسائل تک پہنچتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ترجمے کے بعد اس میں چھپے رازوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ پیار سے کہتے ہیں مسکرا کر۔ 30 منٹ میں میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ باتیں آپ سے کہوں، اور شاید جس ذوق کی تکمیل کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے اس کی میں انشاءاللہ آخر میں حضرت سیدنا و آقانا و مولانا امت کے تمام بڑوں نے جو ہمیں عقیدہ دیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل، ان کی بارگاہ میں 2-3 اشعار منقبت شریف کی پیش کر کے سارے احباب کی دعائیں لینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو جن حضرات نے قرآن کے ترجمے کے ساتھ راز کو جانا، اسرار کو جانا، جنہوں نے قرآن پڑھ کے تن ہی نہیں من کو بھی سجایا، اس انہی کے ہوتے ہیں۔ اور میں اس وحدہ لا شریک جل جلالہ کی کتاب لا ریب سے جس آیت پاک کا میں نے انتخاب کیا ہے اسی کی توفیق کا صدقہ، میرا رب زمین پر موجود ہر ذہن، ہر فکر، ہر سوچ کے باشعور بشر سے مخاطب ہے، اور ارشاد فرماتا ہے افلا ینظرون، کیا تم نے کبھی توجہ کے ساتھ، رغبت کے ساتھ رب العالمین جل جلالہ کی مخلوق میں تدبر اور تفکر کا نور لے کر اونٹ کو نہیں دیکھا؟ کیف خلقت، کس طرح اس کی تخلیق ہوئی ہے، کیا انداز ہے، کیا اس کی حیت ظاہری ہے۔ اب مجھ جیسے بے خبر کو یہ بات عجیب لگے گی، مالک میں چند مقتدیوں کا امام ہوں، کچھ حضرات مجھ سے محبت کرتے ہیں، کچھ خوبصورت لوگ مجھے خطیب پاکستان کہتے ہیں، کہیں میرے نام کے ساتھ بے خبری میں مفتی اور علامہ کا لفظ بھی لکھا ہوتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اونٹ کو دیکھتا رہوں۔ تو اب کیونکہ وحدہ لا شریک جل جلالہ اپنی ذات اور صفات میں ہر نقص، عیب، کجی اور کمزوری سے پاک، تو جب ہر صفت میں میرا رب ہر کجی اور کمزوری سے پاک ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ خالق ہونے کے ناطے وہ کوئی ایسی چیز تخلیق نہ فرمائے جس میں کوئی خیر، بھلائی اور بہتری کا پہلو موجود نہ ہو۔ تو پھر جب اس کی تخلیق میں خیر، بہتری اور بھلائی اور نفع کا پہلو موجود ہے، تو پھر آؤ نہ ذرا غور کریں کہ زمین پہ بسنے والے ہر باشعور انسان کو میرے مالک جل جلالہ نے یہ دعوت کیوں دی کہ وہ ذرا غور سے، رغبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اونٹ کو دیکھا کرے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
جن لوگوں نے قرآن کے ظاہر کے ساتھ باطن کو جان لیا، ترجمے کے ساتھ راز کو سمجھ لیا، انہوں نے فرمایا اگر اونٹ کو بنظر غور دیکھنے کی عادت بنا لی جائے، جب اس کی مزاج میں، طبیعت میں، اس کی اداؤں میں، اس کے چلنے میں، اس کے بیٹھنے میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کا جنابے والا عادات میں جب توجہ کی جائے تو پھر کچھ ایسی خوبیاں مجھ جیسے بے خبر کو اونٹ کے اس تجربے کی بنیاد پر مل سکتی ہے کہ اگر وہ خوبیاں مجھ میں آ جائیں تو میں بشر سے بندہ بن جاؤں گا، اور اگر خوبیوں میں تسلسل مل جائے تو بندے سے محبوب ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہو، چونکہ کرینہ کوئی نہیں ہے، اداس بیٹھے عرس ہے آج ہمارے شیخ کی، خوشی کا دن ہے، شادی کا دن ہے۔ آج ہمارے پیر نے کملی والے آقا کو قبر میں جا کر کے مرحبا یا رسول اللہ کی خدمت کا نذرانہ پیش کیا۔ سنو میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں اختصار کو منوط خاطر رکھتے ہوئے جلدی جلدی ایک ہی بات شروع کی ہے، اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز جو اونٹ کو بنظر غور دیکھنے سے مجھ جیسے بے خبروں کو مل سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا اپنے مالک کے ساتھ انداز وفا۔ بھوکا رہے پیاسا رہے، دنوں نہیں مہینوں بھوکا رہے پیاسا رہے، میں جو کہ بہت قریب ہوں، مجھ پہ بڑی مہربانی ہے قبلہ عالم تاجدار گولڈا فاتح قادیانیت رحمت اللہ تعالیٰ نے کی، اور ان کے سبب حضرت قبلہ عالم خواجہ فضل الدین کلیانی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں میرا جانا ہوتا ہے۔ آپ کے عرص مبارک پر 10 دن میں اور پورے پٹھوار سے آپ کے خدام محبت کرنے والے اونٹوں پہ لکڑیاں لاد کر کے حضرت خواجہ کلیانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لنگر پکانے کے لیے لکڑیاں لے جائی جاتی ہیں۔ تمہیں تھوڑا وقت نکال کے اور اونٹوں کو دیکھتا رہتا ہوں، حکم الہی کی تعمیل میں جتنا میرا شعور کام کرتا ہے میں اس پہ جنابی والا کچھ وقت لگاتا ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے رکھ کے کھلائے مالک تو بھی خدمت خوش ہو کے کرتا ہے، مہینوں بھوکا رکھے تو بھی خدمت خوش ہو کے کرتا ہے۔ بچن کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ شکلوں میں نشو نہیں سکتا ہوں، بچوں میں تشنی ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اور میرے پیر بابو جی رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے کٹوری دیتی ہے نا، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ پتر پیچھے نہیں رمانگا، لیکن فیض جتوں بھی ملے نا لنگر تو لے لنگی کٹوری میں ہی بڑھا کرتی ہے۔ لہذا میں اس پریشانی سے آزاد ہو گیا ہوں کہ یہ نقشبندی ہیں، ہم سرورتی ہیں، یہ چشتی ہیں، مقادری ہیں، یہ ادھر نہیں جاتے تم ادھر نہیں جاتے۔ جو اس طرح کا بندہ ہے اس کو اللہ واسطے کہو چھوڑا تم گھر ہی رہا کرو، تم کہیں نہیں جایا کرو، کدھر جاؤ گے گاندھی لے کے جاؤ گے۔ جب اس سارے گلستان کے ہر پھول کی نگہبانی اور سیرابی کملی والا ہی فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ میری جان، میں نے سنا پھر سمجھداروں سے کہ اونٹ اگر پیاسا ہو جائے اپنے جسم میں موجود پانی پہ گزارا کرتا ہے، جب پانی بھی ختم ہو جائے تو جسم میں موجود خون پہ گزارا کرتا ہے، جب خون بھی ختم ہو جائے تو جسم میں موجود چربی پہ گزارا کرتا ہے، اور جب چربی بھی ختم ہو جائے تڑپ تڑپ کے جان دیتا ہے، لیکن نافرمانی نہیں کرتا اپنے مالک کی، بے ادبی نہیں کرتا اپنے مالک کی، گستاخی نہیں کرتا اپنے مالک کی۔ اسے جس حال میں اٹھاؤ، اتنا طاقت والا جانور ہونے کے باوجود اس کا مالک اس کی نکیل رسی بچے کے ہاتھ میں بھی دے دے تو کیا خوب طریقہ سکھاتا ہے۔ بچہ چل رہا ہو یہ چلتا ہے، وہ کھڑا ہو جاؤ یہ رک جاتا ہے، وہ تیز چلے یہ تیز چلتا ہے، وہ
آہستہ چلے، یہ آہستہ چلتا ہے، وہ دائیں دیکھے یہ بھی دائیں دیکھتا ہے، وہ بائیں دیکھے یہ بھی بائیں دیکھتا ہے، وہ اشارہ کرے کہ تجھ پہ سوار ہونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہم بغیر اچھے خوبصورت اشتہار کے، بغیر خوبصورت اچھی خدمت کے اللہ رسول کی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اس لیے تو میرا رب فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل، کھمبیاں دے اشتہاروں کی زینت پر ڈالا مولوی عزیز الدین کوکب، مرد تو پہلے جے خیر بنا چاہتے تھے اونٹ رو میں کے جائز بتاواں جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاہتا نعرہ تحقیق، حق چاہتا حیدری، جاری شریف، نعرہ غوثیہ، آستانِ عالیہ باغی شریف، فیضان حضور مجدد پاک۔ توجہ میری جان، یہ جناب والا بتاتا کیا ہے تجھے مجھے؟ اللہ کے بندے ذرا غور کر، من پسند کھانا نہ ملے تیرا وقت مشکل ہو جاتا ہے، من پسند معاملات نہ ہو تیرا جناب والا کام مشکل ہو جاتا ہے، تیری طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے، دعویٰ کر رہا ہے عشق رسول کا، محبت کی خوشبو بھی تجھے ملی نہیں، ادھر دیکھ مالک نے کچھ کھلایا نہیں، اپنے ہی وجود کے پانی پہ گزارا کر رہے ہیں، اپنے ہی وجود کے خون پہ گزارا کر رہے ہیں، اپنی ہی وجود کی چربی پہ گزارا کر رہے ہیں۔ اب جب ہمت نہیں رہی، بے بسی کا عالم ہے، لیکن تجھے ایک بات بتا کے جانا چاہتے کہ آہانا قلبوں کو سی، امام عاشقان حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں سنانی چاہیے نا، عشق تو انتہا کا نام ہے، عشق تو انتہا کا نام ہے، تعلق سے بات شروع ہوتی ہے عشق پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، تعلق سے پہلے بنتا کچھ نہیں اور عشق ہو جائے تو بچتا کچھ نہیں۔ میں ماشاءاللہ ایک سلائی گڈی کے دیکھ آیا بڑے سکون نال جڑا تھوڑا بہت کمر پریشانی کردا سی پیچھے گڈی رکھی ہے مڑ کے آرام نال سونا لنگر شنگر کھا عزت پا کے مڑ جاواں گا ماشاءاللہ پھر بھی کئی دلیں ہوں گے محبت کی خوشبو جنوں نہ ملی ہوے تو آکھے جی میں عاشق نہیں ہو گیا پہلے ہی بڑا مسئلہ ہے وقت بارشاں نہیں ہو رہی ہیں ماحول سے خیر کوئی نہیں مصیبت بڑی ہے ہر پاسے مہربانی کرو آؤ مرن تو پہلے کوئی تھوڑا جا کر ساڈی طرفوں خیر دا بوا کھول سکتا ہے کھولنے کی کوشش کریے وہ اونٹ جاتے جاتے یہ کہتے ہیں کہ آہانا قلبوں کو سی خون جگر کے گھونٹ بھی اور زخم پہ زخم کھا کے جی زخم پہ زخم کھا کے جی یہ عشق ہے دل لگی نہیں سبحان اللہ زخم پہ زخم کھا کے جی یہ عشق ہے دل لگی نہیں یہ عشق ہے میں اس عاشق کا منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں نیچے دہکتے کوئی نہیں سینے اور پیٹ کے بل لٹایا جانے والا بلال کے بلال تیری عظمتوں کے میں قربان بلال تیری جذبوں کے میں قرآن بلال تیری وفاؤں کے اوپر رکھا جا رہا ہے پتھر اور کافر ذلیل کمینہ جہنم کا ایندھن اگر سمجھتا ہے کہ پتھر کا وزن کم ہے خود کھڑا ہو جاتا ہے یا اپنے کسی چٹو کو کھڑا کر لیتا ہے اوپر اتنا بوجھ ہے نیچے دہکتے کوئلے ہیں ان کے درمیان دیکھنے والا بابا سے بلند پورے ہوش و حواس کے ساتھ پورے مشن اور مقصد کے تحت پورے پروگرام کے تحت پورے ایمانی جھنڈے کے تحت آواز لگاتا ہے احد احد سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر
اسی اپنی قوم کو اتنا بیکار کر چھڑیا کہ میں اگر احد احادی صدا دل والی ہو لاواں ایتھے بیٹھے درجناں تو زیادہ میرے سامعین آ کر کے مولوی بابی کریں جبکہ لا الہ الا اللہ کم شد کتنے جائیے کتنے جائیے ایک مرتبہ ذرا غور کرو نیچے دھک کے کوئی نہیں ہو وہ جناب والا تپائے گئے ہو دشمن کے ہاتھوں اوپر سینے اور پیٹ کے بل لٹایا گیا بلال ہو رضی اللہ عنہ ان کی پشت پہ کھڑا ہو کافر یا پتھر رکھے ہو اور درمیان میں آواز آئے احد 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 میں پوچھا میں کہا میرے سونے نبی کا دیوانیا کیا پروگرام ہے فرمایا یہ مجھے آگ سے جلانا چاہتے ہیں اور میں نے صدائے توحید سے جلانا چاہتا ہوں سبحان چلے گا کون اور جل کے ختم کون ہوگا اور جل کے بقا کون پا جائے گا آج دارے ختم نبوت جی بابا ختم نبوت کی ادھکاری ہے صحابہ کرام کی ادھکاری ہے جو اہل ذات کی ادھکاری ہے ہماری ٹھیک ہے سن میری جان یہ ہے عشق آہن کر لبوں کو سی وہ مرتا ہوا دنیا سے جاتا ہوا اونٹ مجھے تجھے بتاتا ہے میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کہوں گا کہ قریب خدا شریف کا استانہ ہے وہاں کے شیخ طریقت خواجہ محمد شاکر رحمت اللہ تعالیٰ جنہوں نے مجھ پہ اتنی شفقت فرما رکھی ہے کہ میں لمحوں میں کبھی بھی ان کے دست پاک کا لمس محسوس کروں تو مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی ان کا لنگر جب میں محسوس کروں تو مجھے مل رہا ہوتا ہے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا حضور 25 دن ہو گئے بخار جان نہیں چھوڑا دعا فرماؤ مجھے قریب کر کے مسکرائے اپنی پٹھواری بولی فرمان لگے میں تو سب کی چنگا بندہ سمجھیا صاحب تو سب مولوی ثابت ہوئے ہو میں کہ قبلہ میں کڑی غلط گل کی دیئے فرمایا 5 دیہاڑیاں میں بخار نہ ایڈا رولا تے جس رب 5 دیہاڑے پہلے تک شیط فرمائی ہے انہوں شکریہ کیوں ہے حالات جیسے بھی ہو ماحول جیسا بھی ہو دنیا جو بھی کرے یہ اپنے رب سے لو لگائے رہتے ہیں یہ اپنا ٹریک نہیں چھوڑتے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں یہ حالات کے ساتھ جنگ کرتے ہیں یہ حالات کے مطابق نہیں چلتے حالات کو اپنے قدموں میں جھکاتے بچل کے بولو سبحان اللہ اچھا ایک اور بات اونٹ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اپنے دشمن کو پہچان کے رکھتا ہے اور اس سے انتقام بھی ضرور لیتا ہے 100 سال پہلے اگر کسی شخص نے اونٹ کو بغیر کسی جرم اور خطا اور غلطی اور لغزش کے تیز ڈنڈا مارا ہو اور 100 سال کے بعد وہ شخص اس کے سامنے آ جائے تو یہ اونٹ ہونے کے باوجود پہچاننے میں دیر نہیں لگا تھا گویا یہ ہر وقت اپنے دشمن کو نظر میں رکھتا ہے توجہ میں رکھتا ہے اور جب وہ دشمن اس کا جس کے ساتھ اسے ضد ہو جائے جس نے اس پہ زیادتی کی ہو جب اس کے سامنے آئے تو منہ سے اٹھاتا ہے اور زمین پہ لٹا کے اپنے سینے کے رگڑے کے ساتھ جب تک اس کا سانس فارغ نہ ہو جائے اسے چھوڑتا نہیں آپ اونٹ سے انتقام سیکھ اپنے دشمن کا اور تیرا میرا دشمن ایک بڑا واضح دشمن جس کے بارے میں رب العالمین جل جلالہ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تجھے مجھے پیدا ہونے سے پہلے آگاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ فلا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین
داخل ہو جاؤ. ایمان بنیاد ہے. ایک مرلہ زمین اور شرعی تقاضوں کے تحت حاصل کیجئے ہو، اس پہ آپ مسجد بنائیے، جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی. 18 کنال رقبہ ہو، اس میں ایک مرلہ 2 نمبر کا ہو، ماتھے پہ لکھ دیجئے مسجد شریف. کیونکہ پریا خون خراب کرنے واسطے کتنے کچھ قطرے چاہیے. یہ بھی ایک سلسلہ بن گیا ہے بھائی، ساری زندگی یاشی مانو، اس کے بعد چھوٹی سی مسجد بنوا جاؤ. تو پھر مولوی صاحب بیٹھ کے تھے کہنا جی بخشیا گیا ہے. خالی مسجد خدا لکھنی ہے، پیچھے کچھ نہیں لکھنی. بھائی سبب ہے بخشش کا کوئی یہی تو نہیں سبب. اسباب بخشش میں سے بخشش کا سبب ضرور ہے، اور وہ بھی سرکار نے جو ارشاد فرمایا تھا اس پہ توجہ فرمایا. ہم بنا للہ، اللہ واسطے بنا. اللہ واسطے مسجد بنانی بڑی اوکھی ہے. سنے آپ، اللہ واسطے نماز پڑھنی بڑی اوکھی ہے. اللہ واسطے دو گنا کرنی بڑا اوکھی ہے. یہ جنہوں مل جائے پھر وہ خواجہ خان عالم ہونا. یہ اپنے دشمن کو پہچانتا ہے، دشمن کو بھولتا نہیں، اور دشمن کا جھگڑا نکالے بغیر اسے قرار نہیں آتا. خواجہ خواجہ خان عالم نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مبارک کی اس مجلس میں سے میں اور تو ایک درس لے کے اٹھے کہ آج زور کی نماز سے ہم نے اس دشمن کا جھگڑا نکالنا شروع کرنا ہے. ظہر کی نماز پڑھ جھگڑا نکلے گا، عصر کی پڑھ جھگڑا نکلے گا، 5 پوری پڑھ جھگڑا نکلے گا. تہجد کی طرف چاہیے مزید کمزور ہو جائے گا. بات سچی کہنا شروع کر دیں، ابلیس ہارتا چلا جائے گا. نبی پاک پہ جھوٹ کی کثرت کر، ابلیس کمزور ہوتا چلا جائے گا. رب کی خشیت کا اظہار خلوت و جلوت میں کرنے کے لیے اگر تیرے پاس نور نہیں تو کسی نور والے کی صحبت اختیار کر. ابلیس سے جنگ تیری میری کامیابی کی دلیل ہے، ابلیس سے جنگ تیری میری کامیابی کی ضمانت ہے. اس لیے کہ میں اور تو اس دنیا میں بھیجے گئے بندگی کے لیے ہیں. ابلیس بندگی سے روکے گا، بندہ بندگی کرے گا. تو ابلیس کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خشیت الہی بھی سینے میں موجود ہو اور رحمت عالم کی وفائیں بھی سینے میں موجود ہو. اور آخری گزارش اس کے بعد منقبت کے 3 اشعار، مطلع، شعر اور مقطع اور باسط. اور میرے لیے اتنا ٹائم بھی کافی ہے، کافی ہے. اگر دیکھیں نا، حاضری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ مائک پہ آئیں اور گھنٹہ کچھ بولیں. حاضری اس چیز کا نام ہے کہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے نا، اسے یہاں سے اٹھنے سے پہلے کچھ لمحات یاد کے مل جائیں، بس اس کی حاضری ہو گئی. یہ تو وقت کی ضرورت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، باقی حاضری کے لیے ضروری نہیں ہے. آخری بات یہ اپنے دشمن کو پہچانتا ہے. اور پھر توجہ، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ اپنے مالک سے حیا کرتا ہے. جانوروں میں یہ اکیلا جانور ہے کہ جب آپ اس پہ سوار ہونا چاہیں اور اشارہ کریں، کاشن دیں، گل کرو، وہ تھوڑی سمجھے یہ ان کو اٹھا دیو دا ناب تے گل ہے. اصلا تے کارچے ڈنگر ایسے رکھے سن جڑے ساڑیاں زناں بھی سن دے سوندے سن. ٹھیک ہے نا جی؟ تے وہ جس وقت تسی انہوں دسو گے نا میں تیرے تے سوالی کرنا چاہنا، انہیں چپ کر کے بیٹھ جانے گھوڑے ڈاک. آپ گھوڑے پہ سوار ہو، کھڑے کھڑے سوار ہونا پڑے گا. کسی بھی جانور پہ سوار ہو، کھڑے کھڑے سوار ہونا پڑے گا. یہ سارے آپ کو اچھے قد کاٹھ لے بڑھتا ہے، لیکن انہیں بہ جانا ہے. بہ کے کہنا سائیں آرام نال بھو، سوکھے ہو کے بھو، ٹھیک طریقے نال بھو. تو سب بہ جاؤ پھر ایسا اٹھ رہے ہیں اس واسطے کہ تو آگے سامنے بہ جانا ہی ساڑھے اٹھر دی شاہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، جو گزارشات میں پیش کرنی تھی وہ تکمیل کو پہنچی. اب منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اچھا تکبیر، اللہ رب کائنات دی قسمیں سارے بندے نہیں بولے. جدو سارے بولنا تے آواز مدینہ جانی ہے اور واپس بھی آنی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ
منقبت لکھی ہے چراغ گولڈا حضور نصیر ملت شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ، اور میرے 3 شعر عرض کرنے ہیں، مطلب مقطع ایک شعر، ذرا توجہ چاہیے۔ لبیک یا مسلم ہے محمد سے، مسلم ہے محمد سے، وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو، نہیں بھولی ہے دنیا کو، ادا صدیق اکبر کی، مؤرخ تم بخود ہے سر پر سجدہ ہے قلم اس کا، مؤرخ تم بخود ہے سر پر سجدہ ہے قلم اس کا، تعالی اللہ تعالی اللہ، یہ شان علا صدیق اکبر کی۔ مقدار کرنے والے نقشبندیوں مجددیوں تو مبارکہ دین لگا میں اس گل دیا کہ جڑا تواڈے سلسلے دا سرکار تو بعد پہلا پیر ہے نا، اینوں احساس حاصل ہے کہ نے رب دی زمین تے وصال تک صرف قبلی والے دی بیعت کیتی ہے، اور کسی دی بیعت نہیں کیتی، میری بیعت جگ نے کیتی ہے۔ توجہ ہن مقطع سنو۔ کمی کیسی کیسی کمی کیسی نصیر کے مدارج میں مراتب میں بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، مقرر مقتدیٰ فخر العلماء خطیب اہل سنت خطیب پاکستان